یہ حدیث جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے اقوال و افعال کے مجموعے کا نام ہے، اور اس کی مزید اہمیت یوں بڑھ جاتی ہے کہ قرآن کریم، فرقان حمید، برہان رشید کی شرح اور تفسیر کا نام بھی حدیث ہے۔ یعنی بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جو قرآن میں اجمالی طور پر بیان ہوئے ہیں، لیکن حدیث پاک میں اس کو واضح کر کے بتایا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ قرآن کے اندر ان کا مکمل طور پر حکم نہیں بتایا گیا، لیکن صرف اشارہ دے دیا گیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو عملی زندگی کا جامع پہنانے کے لیے جو ہے وہ حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معیشت کے قانون اور رولز وغیرہ جو ہیں وہ قرآن کریم، فرقان حمید، برہان رشید کے اندر بیان فرما دیے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اور عملی صورت میں لانے کے لیے اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت جو ہے وہ ہر دور کے اندر پڑتی رہی ہے، اور یہ پڑتی رہے گی۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا امت پر احسان ہے کہ ان لوگوں نے آقا علیہ السلام کی حیات مقدسہ کو تاریخ کے سینے میں محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ یعنی تدوین حدیث کا کام جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے دور سے جو ہے مستقل طور پر تو جاری نہیں ہوا تھا، لیکن بعض صحابہ کرام تھے جو آقا علیہ السلام کی احادیث کو لکھا کرتے تھے اور کتابت کا انہوں نے کام جاری کیا تھا، اور علماء کرام نے حدیث جمع کرنے کی کوشش کرنا، ان کو لکھنا، کتابت وغیرہ، اور علماء کرام نے تقریباً 52 صحابہ کرام جو ہے ان کی تعداد گنوائی ہے کہ 52 وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی احادیث کو لکھا۔ پھر دور دور کے اعتبار سے جو ہے یہ معاملہ مزید آگے چلتا گیا اور آقا علیہ السلام کی حدیثیں مزید آگے پھیلتی چلی گئیں، اور یوں جو ہے پھر جو ہے کیا کہتے ہیں علم حدیث، فن حدیث، اسماء الرجال، ان جیسے علوم جو ہے وہ اب عالم وجود کے اندر آئے۔ تو یہ اس کی یعنی اہمیت ہے اور اس کی ضرورت ہے، ورنہ قرآن پاک کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے یا اس کے علاوہ جو ہم بولتے ہیں صلاۃ ہے، زکوٰۃ، تیمم وغیرہ، یہ جو ہیں عربی لغت کے اندر یا لغت کے اندر ان کے صرف وہ معنی نہیں ملتے جو شریعت کے اندر مطلوب ہیں، ان کے وہ معنی ہمیں نہیں حاصل ہوتے جو شریعت کے اندر مطلوب ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کے عمل سے ان چیزوں کی وضاحت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک ہی لفظ کے کئی معنی مل جاتے ہیں۔ جی تو اور صحابہ کرام کو جب بھی کسی چیز کی حاجت پڑی ہے، یعنی ان کو کوئی صراحتاً حکم نہیں ملا قرآن کے اندر، تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر استفسار کیا کرتے تھے، آقا اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام اس کی تشریح فرمایا کرتے تھے، اس کی وضاحت فرمایا کرتے تھے۔ تو علم حدیث کی ضرورت یہیں سے ظاہر و باہر ہے۔ اور علوم حدیث کی عموماً 2 قسمیں کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ منیم بھائی میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ قرآن کو اگر ہم بنیاد بنائیں، تو جیسے کہ منیم بھائی نے کہا اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، قرآن کو بنیاد بنائیں تو قرآن کی وضاحت کون کرے گا؟ قرآن کی انٹرپریٹیشن جو سب سے زیادہ مستند تصور کی جائے گی وہ کون سی ہوگی؟ تو یقینی طور پر وہ وہی ہوگی جو خود نبی کریم علیہ السلام نے کی، کیونکہ قرآن کریم اترا ہے نبی کریم علیہ السلام آپ کے اوپر یہ نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پہ اس کو نازل کیا ہے۔ تو اب اس کی جو انٹرپریٹیشن ہوگی، اس کی جو وضاحت ہوگی کہ اس لفظ سے کیا مراد ہے، اس آیت کا مقصود کیا ہے، اور اس حکم کو کہاں کہاں منطبق کیا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں جو بیان کی جائیں گی، اس میں سب سے اولین اور سب سے بلند درجے پہ جو چیز فائز ہے وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا قول اور آپ کا فعل، اور اسی کو حدیث کا نام کہا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی عرض کرتا چلوں منیم بھائی، ویسے عوامی اعتبار سے تو تھوڑی مشکل ہو جائے گی کہ وحی کی بہرحال 2 اقسام ہیں، ایک یہ ہے قرآن کریم کی صورت میں اور ایک ہے حدیث کی صورت میں، کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے وہی ہیں جو رب کریم کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى، تو یہ وہی کہتے ہیں، یہ اپنے نفس کی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ تو اگر آپ یوں بھی کہہ لیں نا منیم بھائی کہ قرآن پاک ہی کو اپنا امام، مقتدی، پیشوا بنانا ہے اور اسے ہمیں اسی کے پیچھے چلنا ہے، تو یقیناً بالکل درست بات ہے، لیکن اس کے پیچھے چلنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب آپ قرآن کریم، فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک جناب نعروں والی بات ہوتی ہے، سلوگن والی بات ہوتی ہے، بعض چیزیں نعروں میں اچھی لگتی ہیں، سلوگن میں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا ایاز بھائی، پھر وہ قابل عمل نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ جیسے ایک سلوگن یہ ہے کہ قرآن کافی ہے، تو بے شک قرآن کافی ہے، لیکن قرآن کس اعتبار سے کافی ہے؟ قرآن ہمارا امام ہے، مقتدی ہے، پیشوا ہے، اور وہی اولین ماخذ ہے شریعت کا، لیکن اب اس کی وضاحت کے لیے اور اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے اس میں جو الفاظ آئے، جو احکام آئے، جو باتیں آئیں، ان کی ایکسپلینیشن کے لیے جو چیز چاہیے ہوگی ہمیں، تفسیر قرآن جو ہوگی، اس کے جو مدارج ہیں، پہلا تو یہی کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرے، لیکن اس کے بعد جو ہے تو پھر وہ یہی ہے کہ احادیث کریمہ سے
اس کی وضاحت ہو. اب زکوٰۃ دینی ہے، قرآن میں یہ تو حکم ہے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کتنی دینی ہے یہ بیان نہیں ہوا. تو یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے پتہ چلے گا. نماز پڑھنی ہے لیکن کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو. یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پتہ چلے گا. آپ کو روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھنے کا تو بالکل پتہ چلے گا، لیکن روزے کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں، تو وہ کہاں سے پتہ چلیں گے؟ وہ حدیث سے پتہ چلیں گے. اور اسی طریقے سے آپ لیتے جائیے شریعت کے احکام کو، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا کچھ حصہ آپ کو قرآن میں ملتا ہے اور پھر اس کی مزید تفصیل و وضاحت جو ہے وہ حدیث میں ملتی ہے. جی منیم بھائی. اور ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارنی ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم آقا علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا سے صحیح طور پر واقف ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منشا سے صحیح طور پر واقفیت اس وقت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے جب قرآن اور حدیث دونوں کا علم ہمارے پاس ہو. جب تک قرآن اور حدیث دونوں کا علم نہیں ہوگا تب تک انسان جو ہے وہ اسلامی طور پر اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. تو یہیں سے اس کی حدیث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور علوم حدیث کی عموماً ہمارے ہاں بنیادی طور پر دو قسمیں کی جاتی ہیں. ایک ہے علم حدیث از روئے روایتاً، اور ایک ہے علم حدیث از روئے درایتاً. اب علم حدیث از روئے روایتاً کیا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کے اقوال، احوال اور ان کے یعنی جو مزید چیزیں ہیں آقا علیہ السلام کی سیرت کی، ان کی معرفت کا نام ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ خود آقا علیہ السلام کی ذات ہے. اور دوسری جو قسم کی جاتی ہے وہ ہے علوم حدیث جو ہے از روئے درایتاً، جس کے اندر راوی اور مروی عنہ کے حالات معلوم کیے جاتے ہیں رد اور قبول کے اعتبار سے. یعنی ایک بندہ حدیث کو روایت کر رہا ہے، اب جس سے بیان کر رہا ہے، اب جس سے اس نے حدیث لی ہے اس کے حالات کے بارے میں وہ کیسا ہے، ثقہ ہے یا نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں اس کی بات قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، ان چیزوں کے حالات قبول معلوم کیے جائیں، اس کو جو ہے علم حدیث از روئے درایتاً کہتے ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کے علم حدیث کے اندر خدمات اور آپ کی علم حدیث کے مہارت کے حوالے سے، یوں تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا تھا، اور آپ نے جس میدان فن کے اندر بھی قدم رکھا ہے تو اس کا حق ادا کر دیا ہے، اور اس فن نے آپ پر ناز کیا ہے، اور اس فن کے اندر بھی سطح ارد پر ڈھونڈنے سے بھی آپ جیسی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن اگر بات کرتے ہیں صرف علم حدیث کی تو علم حدیث کے اندر امام اہل سنت کو جو مقام حاصل تھا فن حدیث کے حوالے سے، طرق حدیث کے حوالے سے، اسماء اور رجال کے حوالے سے جو آپ کو مہارت تامہ حاصل تھی، وہ آپ کی کتب سے بالکل ظاہر و باہر ہے. آپ کی کئی کتابیں اور کئی تصانیف جن کے اندر علم حدیث کا ایسا ذخیرہ موجود ہے، آپ علم حدیث پر، معرفت حدیث پر ایسی شاندار اور نفیس بحثیں موجود ہیں کہ اگر ان بحثوں کو امام بخاری اور امام مسلم بھی دیکھتے تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. یعنی یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شانوں سے نوازا تھا. اور فتاوی رضویہ اس کے اندر کئی مرتبہ جب مسائل پوچھے جاتے آپ کی بارگاہ علم و دانش کے اندر جو ہے ملک اور بیرون ملک جو ہے دونوں جگہوں سے سوالات آیا کرتے تھے، اور آپ جب ان کے جوابات لکھا کرتے تھے تو اولاً قرآن کی آیت پھر جو ہے احادیث کے انبار لگا دیا کرتے. ترتیب وہی رکھتے تھے جو ماخذ شریعت کی ہے کہ پہلے قرآن کی طرف اور پھر حدیث کی طرف اور پھر اجماع اور قیاس کو بھی بیان فرمایا کرتے تھے.